میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی اہم لمحات آئے ہیں؟ چند سال قبل متحدہ ریاست کے ایک نائب صدر تھے اور نیوز میڈیا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں تھے اور ان کے بہت زیادہ مسائل تھے، اور انہوں نے دراصل انہیں اس طرح دکھایا جس طرح سے وہ اصل میں نہیں تھے۔ جب ان کا دور حکومت ختم ہو چکا اور وہ سیاست سے باہر ہو گئے، کسی نے ان سے اس کے متعلق پوچھا کہ ان کے ساتھ ذرائع ابلاغ نے کیا کیا تھا یا کیا ہوا تھا، اور یہ تھا جو انہوں نے کہا: اخبارات اور ذرائع ابلاغ نے میرے بارے میں جو لکھا، میرے دفتر کے بارے میں، میرے دور میں خاص لمحات یا واقعات کے بارے میں، ان سب سے لوگوں نے مجھے جانا اور یہ جانا کہ میں کون ہوں۔ یوں حقیقت میں ہمیں اپنی زندگی میں ان لمحات کی ضرورت ہوتی ہے جو اصل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اور اس روئے زمین کے ایک عظیم ترین رہنما میں سے ایک رہنما، اور وہ شخص تھا موسیٰ۔ اور موسیٰ کی پرورش فرعون کی بیٹے کے طور پر ہوئی تھی، اور اس کے پاس تمام طاقت اور فوجی قوت تھی، اور پھر اسے شکست کا تجربہ ہوا، اور اس شکست میں وہ دشت مدیان کو بھاگ گیا، اور وہ وہاں 40 سال تک رہا۔ لیکن ان 40 سالوں کے اختتام پر ایک ہی اہم لمحہ اس کی زندگی میں آیا۔ خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا۔ جھاڑی بھسم نہ ہو رہی تھی، اور خدا نے موسیٰ کو متوجہ کیا، اور خدا نے اس سے کہا: موسیٰ، موسیٰ۔ اس نے موسیٰ کو نام لے کر پکارا۔ خدا موسیٰ کو جانتا تھا، اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کو بہت اہم لمحات دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت آپ کہاں ہیں۔ موسیٰ کی زندگی میں اس اہم لمحے کے متعلق 3 چیزیں تھیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ موسیٰ خدا سے اس کی پاکیزگی میں ملا، کیونکہ خدا نے موسیٰ سے کہا: اپنے پاؤں کی جوتی اتار دے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے۔ موسیٰ اس سے ملا جو پاک ہے۔ صرف ایک ہے جو حقیقتاً میں پاک ہے، اور وہ خود خدا ہے، اور اس کی زندگی میں ایک مقدس لمحہ بن گیا۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی خدا کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں آپ اس سے اس کی پاکیزگی میں ملے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا سے اس کی پاکیزگی میں ملاقات کرتے ہیں، آپ ہر اس چیز کو اتار دیتے ہیں جو آپ کے اور پاک زمین کے درمیان آتی ہے۔ آپ گناہوں سے توبہ کریں گے، آپ ان عادات اور رویوں سے پھریں گے جو غلط ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم لمحہ بن جاتا ہے، اور آپ پھر کبھی پہلے جیسے نہ رہیں گے۔ لہٰذا موسیٰ کے پاس یہ اہم لمحہ آ گیا، لیکن وہ صرف خدا سے اس کی پاکیزگی میں نہیں ملا۔ موسیٰ کی ملاقات خدا سے اور اس کی ابدی قوت میں ہوئی، کیونکہ خدا نے موسیٰ پر خود ظاہر اپنے آپ کو کیا۔ اس نے کہا: میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اس کے آباء و اجداد کا خدا۔ یقیناً موسیٰ نے اپنی ماں سے سنا ہوگا، جو اصل میں یہودی تھی، اور اس نے اس کی پرورش فرعون کی بیٹی کے دربار میں کی تھی۔ اس نے ضرور وہ کہانیاں سنی تھیں کہ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے درمیان کیسے کام کیے، اور یہاں خدا خود کو اس پر ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے: جس خدا نے وہ عظیم کام کیے ہیں، وہی خدا تجھ سے بات کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ واپس مصر کو گیا اور اس کو خدا جانتا تھا، وہ اس پہاڑ پر اس لمحے میں موجود تھا جب اس کی ملاقات اس خدا سے ہوئی جس کے پاس تمام طاقت تھی، جو فطرت میں ابدی ہے۔ لیکن ایک آخری طریقہ تھا جس میں موسیٰ نے خدا سے ملاقات کی، جس نے اس کی زندگی کا تعین کیا۔ اس نے خدا کو اس کے ترس میں دیکھا، کیونکہ خدا نے موسیٰ سے کہا: میں نے اپنے بچوں کی فریاد سنی۔ اور موسیٰ نے خدا کے لوگوں کے لیے خدا کی محبت کو دکھایا، اور موسیٰ دشت مدیان میں نہ رک سکا، کیونکہ اس نے خدا کا ترس دیکھ لیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں جس کی آج ضرورت ہے وہ خدا کی محبت کا بپتسمہ ہے۔ ہمیں خدا سے اس طرح سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے جن کے لیے وہ ہمیں بھیج رہا ہے۔ جب آپ کا یہ اہم لمحہ ہے، جب آپ خدا کو ملتے ہیں، آپ خدا سے اس کی پاکیزگی میں ملاقات کریں، آپ اس سے اس کی ابدی طاقت میں ملیں، اور آپ اس سے دوسروں کے لیے اس کی محبت اور ترس میں ملیں۔ آپ پھر کبھی پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسرے جانیں کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ لہٰذا آج ہی آپ ایک جگہ کیوں نہیں ڈھونڈتے، خدا کے ساتھ ہو جائیں اور اس سے ملاقات کریں۔